ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد و محنت سے اور آپ کے مجاہدے اور قربانیوں سے 13 سال مکے کی محنت اور 10 سال نفر و خروج کی مدینے میں عمومی محنت، اس سے یہ علم سارے عرب میں شام کے کناروں تک، عراق کے کناروں تک اور ایران کے کناروں تک پہنچ گیا، اور دنیاوی فنون کے ماہرین اور دنیاوی اسباب پر اختیار رکھنے والے سلطنت اور بادشاہت کے مالک کسرا، ایران، روم، جن کا ساری دنیا میں دبدبہ تھا، ان پر اثر اتنا بڑا کہ قریب تھا کہ ان کی حکومتیں ٹوٹ جاتی۔ علم کے آنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعوت کسرا تک پہنچوائی، چونکہ انہیں اپنے فن پر، اپنی سلطنت پر اور اپنے اقتدار پر غرور تھا، تو وہ آپ کی دعوت ہرگز قبول نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے خط لکھا کسرا کے نام۔ میں یہ عرض کر رہا کہ اس علم کی کتنی طاقت ہے اور یہ علم کس طرح سارے عالم پر غالب ہونے کے لیے اور ساری انسانیت کو اللہ کے غیر سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے خط لکھا کسرا کے نام، من محمد بن عبد اللہ الى عظیم الفرس۔ آپ نے اس میں توحید کی دعوت دی۔ جیسے یہ خط کسرا کو پہنچا ہے، تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ جھنجھلا اٹھا کہ یہ بے حیثیت لوگ جو ہمارے ٹکڑوں پر جیتے ہیں اور جن کی زندگی کا گزر بسر ہمارے بغیر تقریباً ناممکن ہے، یہ ہمیں کسی بات کی دعوت دے رہے، اور کہنے لگا انہیں شرم نہیں آتی، چونکہ ایران کے تحت یمن تھا اور یمن کے تحت جزیرۃ العرب تھا۔ ایران کے تحت یمن اور یمن کے تحت جزیرۃ العرب، اور جزیرۃ العرب کا ایک معمولی شخص وہ میرے نام یہ تحریر لکھ رہا اور اپنا نام پہنے من محمد بن عبد اللہ، اس کی حیثیت، اور لکھا الى عظیم الفرس۔ وہ لوگ اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے تھے، ملک پر بھی اکتفا نہ کرتے بلکہ ملک الملوک کہا کرتے تھے۔ کہا اس کی حیثیت، اس نے غصے میں آ کر اس خط کو پھاڑ دیا، اس خط کو پھاڑ دیا، اور اس نے یمن یہ خبر پہنچوائی کہ وہاں سے 2 لوگ مدینہ جائیں اور جا کر محمد سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، ورنہ ہم اس کے ملک کو تہس نہس کر دیں گے۔ وہ 2 لوگ پہنچے اور انہوں نے خبر دی، پہلے طائف آئے، پھر مدینہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ دونوں قاصد ملے اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی بات پیش کی، تو آپ نے انتہائی اطمینان سے کہا کہ تم کس کسرا کی بات کر رہے ہو؟ کل رات تمہارے خدا کو میرے خدا نے قتل کر ڈالا، اب جاؤ، لوٹ جاؤ، اس علم کو اور جس دین کو لے کر ہم آئے ہیں
اس علم و دین کی دعوت ہم پیش کر رہے ہیں، اس پر وہ اپنی ذلت اور اس پر وہ اپنی رسوائی اور اس پر وہ اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں۔ جاؤ کہہ دو کہ تمہارے خدا کو میرے خدا نے قتل کر دیا، تمہارے خدا کو میرے خدا نے قتل کر دیا، لوٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ سوچ لیں اور بہت غور و فکر کر کے فیصلہ لیں، معاملہ آسان نہیں ہے، آپ کا پورا ملک تہس نہس ہو جائے گا، آپ کی حکومت اجڑ جائے گی۔ کہا جاؤ تمہارے خدا کو میرے خدا نے قتل کر دیا۔ یہ لوٹے یمن پہنچے اور یمن کچھ دیر بعد ایران سے خط آیا کسرا کے بیٹے کا کہ میں نے کسی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، آج سے تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ محمد جو علم لے کر آئے ہیں، اس علم کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ محترم بزرگوں، بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اللہ نے اپنے فضل سے جس علم کے لیے اس طبقہ علماء کو منتخب کیا ہے، ان کے سینوں کو جس علم کا درد بنایا ہے، یہ علم ساری انسانیت میں بلندی حاصل کرنے کا اور ساری انسانیت پر غلبہ پانے کا اور ساری انسانیت میں امن و امان، عدل و انصاف، ساری انسانیت میں اللہ کی جانب سے خیر کو متوجہ کرنے کا اور ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا یقینی سبب ہے۔ اللہ کی قسم، اگر امت کے علماء اس علم کے ساتھ ان ذمہ داریوں پر کھڑے ہوں جن ذمہ داریوں پر اس علم کے ساتھ انبیاء کھڑے تھے، تو اس علم کی طاقت سے اللہ تعالی ساری انسانیت کے باطل کو اور ساری انسانیت کے کفر و شرک کو اور ساری دنیا کی حکومتوں کو، طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ساری انسانیت میں عام کرنے کا معمول ہی قائم کیا تھا، اور اسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی کی تھی کہ علم لے کر سارے صحابہ کو عالم میں بکھیر دیا تھا۔ ایک صحابی ایک ملک کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی موجودگی میں 150 جماعتیں، ایک فرد سے لے کر 40,000 تک لوگوں پر، 40,000 لوگوں تک ایک فرد بھی اور 3 بھی اور 10 بھی اور 313 بھی اور 3,000 بھی، 40,000 تک جماعتیں بنا کر علاقوں میں اور ملکوں میں آپ روانہ کرتے، جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین اور یہ علم سارے عرب میں بالخصوص عام ہوا۔ علم کو انسانیت میں عام کرنے کا راستہ دو ہی ہے، ایک طلب لے کر آنے والوں کو علم دینا، دوسرے بے طلبوں میں خود جا کر انہیں علم دینا۔ جو طلب لے کر آئیں انہیں علم دینا یہ تعلیم ہے، اور بے طلبوں میں خود جا کر انہیں علم پہنچانا یہ تبلیغ ہے۔ جس طرح تعلیم اللہ کا امر ہے، اسی طرح تبلیغ اللہ کا امر ہے۔ تعلیم بھی مأمور بھی ہے اور تبلیغ بھی مأمور بھی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے نبی، آپ کو دعوت دینی ہے اور آپ
بات کی کہ دعوت علم کی ہے، تبلیغ علم کی ہے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، دعوت علم کی دینی ہے۔ اس لیے جو کہیں کہ دعوت بشرط علم، دعوت بقدر علم ہے۔ اگر علم نہیں تو کوئی دعوت نہیں، اگر علم نہیں تو کوئی دعوت نہیں، اور دعوت اتنی ہے جتنا علم ہے، دعوت اتنی ہے جتنا علم ہے۔ ایک جزائر کے بڑے عالم شیخ ابو بکر الجزائری فرمانے لگے، ترجمہ کہنے لگے الامة تعاني الآن من معضلتين، الامة تعاني الآن من معضلتين كلاهما يفضي إلى الهلاك، إحداهما علم بلا دعوة وأخراهما دعوة بلا علم۔ فرمایا اس وقت امت دو ایسی کمیوں کا شکار ہے اور دو ایسی مشکلات میں مبتلا ہے جن دونوں کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ فرمایا احداہما علم بلا دعوہ، پہلی بات فرمایا علم ہے تو دعوت نہیں، علم ہے تو دعوت نہیں۔ فرمایا وَأُخْرَاهُمَا دَعْوَةٌ بِلَا عِلْمٍ، اگر دعوت ہے تو علم نہیں۔ اللہ کی قسم دعوت بغیر علم کے نہیں چل سکتی، دعوت بغیر علم کے نہیں چل سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات یہ اپنی قوم کے سب سے بڑے داعی ہوتے تھے، اسی طرح انبیاء اپنی قوم کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سب سے بڑے داعی، بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بڑے داعی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعو كل من لقيه من حر وعبد ضعيف وقوي غني وفقير، يتبع الناس في أنديتهم وفي محافلهم وفي المجامع وفي المواسم وفي مواقف الحج، لا